دنیا کی واضح اکثریت نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو کنڈیم کیا ہے۔ اس میں نہ صرف مختلف سماجی تحریکیں شامل ہیں، خاص طور پہ وہ جو کہ فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی واضح اکثریت حکومتوں نے، یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر کسی نے اس کو سپورٹ کیا ہے تو صرف اور صرف شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سپورٹ کیا ہے، امریکہ کی حکومت نے سپورٹ کیا ہے۔ مگر پھر بھی سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کنفیوژن اور ابہام کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران تو شیعہ ہے، ان کی در حقیقت ذہن کے اندر ایک ڈیپلی سیکٹیرین سوچ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کھل کے تو یہ بات نہیں کریں گے کہ کیونکہ ایران شیعہ ہے اس وجہ سے ہم جو ہے ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یا اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے، مگر دل کے اندر وہ یہی بات لے کر بیٹھے ہوئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی پرو ویسٹرن لبرل سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ایران تو ایسی ریاست ہے جہاں ملائیت چھائی ہوئی ہے، ملائیت کو تو اوور تھرو ہونا چاہیے، ملائیت کو ختم ہونا چاہیے، لہٰذا اسرائیل کا حملہ جو ہے اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس میں سے کچھ اچھا ہی نکلا ہے۔ اور اگرچہ دنیا کے تقریباً تمام لیفٹسٹوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا، مگر پھر بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ خاص طور پہ پاکستان میں مل جاتے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع در حقیقت ایک ایسا تنازع ہے جس میں دو سرمایہ دارانہ ریاستیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی ایک سرمایہ دارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائیں اور دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ ہمیں اس میں بھی ڈی فیکٹو ان کی یہی پوزیشن ہوئی، ایک قسم کی نیوٹرل پوزیشن لے لینی چاہیے، ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم جب اس قسم کی دوسری جنگوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ عراق میں جنگ ہوئی، لیبیا میں جنگ ہوئی، سیریا میں جنگ ہوئی، مڈل ایسٹ میں کافی عرصے سے اس قسم کی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کرنے سے پہلے سامراجی قوتیں اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی لیڈرشپ کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ عراق کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا صدام حسین سے برا ڈکٹیٹر تو کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ ہٹلر سے بھی زیادہ برا تھا۔ لیبیا پر جب انہوں نے حملہ کرنا تھا تو غدافی کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے کہ اس سے برا اور گھٹیا ڈکٹیٹر کبھی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ سیریا کو جب توڑنا تھا، کیوں توڑنا تھا؟ کیونکہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا اسد نے تو کیمیکل ویپنز استعمال کیے، اپنے ہی عوام کے خلاف ملینز آف لوگوں کو قتل کیا، یہ کیا وہ کیا۔ کوئی ویریفیکیشن نہیں اس بات کی، مگر بہرحال یہ سب اس وار پروپیگنڈے کا حصہ ہے جس میں کچھ فیکٹس بھی وہ لے کر آتے ہیں، کچھ حقائق بھی بیان کرتے ہیں، مگر ان کو ایگزیجریشنز کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں تاکہ ایک عمومی ذہن تیار کر دیا جائے کہ جب نیٹو کی فوجیں عراق میں جائیں گی یا لیبیا میں جائیں گی یا کسی اور ملک میں جائیں گی تو لوگ کہیں گے یار اچھا ہی ہوا، کیونکہ وہاں کا جو لیڈر تھا وہ تو بہت ہی گھنونا قسم کا ڈکٹیٹر تھا، بہت ہی برا قسم کا آدمی تھا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم اس نیٹو کی مداخلت کے خلاف ہیں تو فوری طور پہ اس پہ یہ الزام لگ جاتے ہیں تم صدام حسین کے ساتھ ہو، تم غدافی کے ساتھ ہو، تم اسد کے ساتھ ہو، تم تو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہو، تم تو ڈکٹیٹر ہو۔ لہٰذا لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈیفینسو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس معاملے میں بس نیوٹرل ہوں، بس میں چاہتا ہوں کچھ امن و امان ہو جائے، کوئی واضح پوزیشن لے ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے ان تین ملکوں کی مثال ہی لے لیجئے، رزلٹ کیا ہوا کہ جب سامراجی ملکوں نے جا کر یہاں پر انٹرونشن کی، جب ویسٹرن کنٹریز نے یہاں پہ انٹرونشن کی، ہمیں یہ بتایا کہ وہ بہت بڑا خون خوار ڈکٹیٹر ہے، ہم تو ان کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ آزادی کیا تھی، اس کا رزلٹ کیا تھا، آپ خود دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں، ان کے اپنے پبلش سٹیٹسٹکس دیکھیں۔ عراق میں انہوں نے 6 لاکھ سے لے کے 1 ملین بندہ قتل کیا، جی ہاں 6 لاکھ سے لے کے 1 ملین ایسٹیمیٹڈ بندہ انہوں نے قتل کیا، اور آج عراق کا سماج سیکٹیرینزم سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ عراق کا گھنونا ترین پیریڈ گزر رہا ہے اس وقت، اس سے تو کوئی بھی پیریڈ بہتر تھا جس میں بھی عراق سامنے آیا، آج اس کا اتنا برا پیریڈ ہے۔ کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے نیٹو پر۔ اسی طرح سیریا کے اندر 650,000 لوگوں کو انہوں نے سول وارز کے نتیجے میں قتل کروایا، انہوں نے قتل خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں جی بشار الاسد بڑا برا تھا، اس سے 1000 گنا زیادہ برا جو بھی وہ تھا ان لوگوں نے وہاں پہ کیا۔ کیونکہ دیکھیں آئی ایس کی ایک افیلیٹڈ آرگنائزیشن، بیسیکلی HTS کو وہ اقتدار میں لے آئے۔
بیسکلی IS کو وہ سیریا میں اقتدار میں لیا ہے, ہیڈ چاپرز کو اقتدار میں لیا ہے. تو اس میں سیریا کیا بھلا ہوگا آپ کا خیال ہے؟ پھر اسرائیل نے سیریا کے کئی پارٹس کو ٹیک اوور کر لیا اور سیریا کے اندر بھی اس وقت سول وار جاری ہے. اسی طرح لیبیا کے اندر انہوں نے 50,000 بندہ مروایا اور بندہ مروانے کے بعد ملک کو توڑ دیا کہ جی ہم تو لیبیا کے لوگوں کو گدافی سے آزاد کر رہے ہیں. آج بھی نیتن یاہو یہ تقریریں کرتا پھر رہا ہے کہ اگر ایران کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کی قیادت سے وہ آزاد ہو جائیں, اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور وہ ایران کی قیادت کو گرا دیں. مگر جب امپیریلزم ان کنٹریز کو ٹیک اوور کرتا ہے, جب سامراج ان کنٹریز کو ٹیک اوور کرتا ہے, تو کیا رزلٹ ہے؟ افغانستان میں کیا رزلٹ ہے؟ ان سوسائٹیز کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی اسٹیٹ بلڈنگ, کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں نظر آ رہی, بلکہ ڈیکیڈز آف سول وار ہمیں نظر آتی ہیں. یا پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان ہر ملک کے اندر انہوں نے انتہا پسندوں کو سپورٹ کیا, ڈیولپ کیا. اور اگر آپ واپس لڑیں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اتھارٹیرینزم کو, آٹوکریٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ٹوٹیلیٹیرینزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ تو اینٹی سیمیٹک ہیں, آپ ریسسٹ ہیں. اندازہ کریں, آپ تو سویلائزیشن کے خلاف ہیں, آپ وار مونگر ہیں. ہر قسم کا الزام آپ پہ لگا دیتے ہیں, اگرچہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ان سوسائٹیز کو تباہ و برباد آپ کی انٹرونشن نے کیا, کیونکہ آپ کی انٹرونشن کا کبھی یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ان سوسائٹیز کے لوگوں کو اور عوام کو آزاد کیا جائے, ان کو بہتر زندگی مہیا کیا جائے. آپ کی انٹرونشن کا مقصد وہی تھا جو آج سے 200 سال پہلے بھی تھا, اور وہ یہی کہ ان ریاستوں کو توڑ دیا جائے, تباہ کیا جائے, تاکہ ان کے را مٹیریلز کو استعمال کیا جائے, ان کی مارکیٹس کو استعمال کیا جائے, ان کے لوگوں کو استعمال کیا جائے. اور لہٰذا ان سارے کے سارے وار پروپیگنڈے کا در حقیقت یہی مقصد ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, ڈکٹیٹرز ہیں, آٹوکریٹس ہیں, ٹوٹیلیٹیرین ہیں, اینٹی سیمیٹک ہیں, ریسسٹ ہیں, اینٹی سویلائزیشن, وار مونگرز ہیں وغیرہ. بالکل ایسے عجیب و غریب قسم کے, بھیانک قسم کے لوگ موجود ہیں, مگر یہ لیبلز ویسٹ ان لوگوں کے لیے صرف تبھی استعمال کرتا ہے جب اس نے اس سوسائٹی کی ریاست کو توڑ کے اس سوسائٹی کو ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. انہی لوگوں سے جب انہوں نے اپنا کو کام کروانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑے ہی ان کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں. نہ وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, نہ وہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, نہ وہ ٹوٹیلیٹیرین ہوتے ہیں, نہ وہ اینٹی سویلائزیشن ہوتے ہیں, نہ وہ وار مونگرز ہوتے ہیں. وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. صدام حسین سے ہی انہوں نے کام کروایا, ایران کے خلاف جنگ کروائی. بعد میں یہ خود کہتے پھرتے تھے صدام حسین تو بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے. اس وقت ڈکٹیٹر نہیں تھا جب آپ اس کو امداد دے رہے تھے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے. اسی طرح اسامہ بن لادن سے انہوں نے سارا کام کروایا افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف. بعد میں انہوں نے کہا وہ ٹیررسٹ ہے. اس وقت وہ ٹیررسٹ نہیں تھا جب کہ وہ سوویت یونین کے خلاف اور افغانستان کے اندر سو کالڈ جہاد کر رہا تھا. نہیں, اس وقت وہ بڑا بیبا آدمی تھا. یعنی جب ان کے لیے آپ کام کریں تو آپ بڑے بیبے آدمی ہوتے. جب کوئی آپ ایسا قدم اٹھائیں جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو, صرف تب ان کو یاد آتا ہے کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں, آپ ٹیررسٹ ہیں. پوری کولڈ وار میں انہوں نے لیٹن امریکہ کے اندر ڈکٹیٹرز کو سپورٹ نہیں کیا. پوری کولڈ وار میں انہوں نے کیا افریقہ کے اندر مختلف ریئیکشنری ڈکٹیٹرشپس کو, اپارتھائڈ ریسسٹ رجیمز کو سپورٹ نہیں کیا. کیا پاکستان کے اندر جو ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں, چاہے وہ ایوب خان کی ہو, یحییٰ کی ہو, یا ضیاء الحق کی ہو, یا مشرف کی ہو, وہ پاکستان عوام لے کر آئی ہے؟ آف کورس ناٹ. وہ ان لوگوں نے سپورٹ کیے, انہوں نے ان کو امداد دی. انہوں نے کہا کہ بھی تم اقتدار سنبھال لو, جمہوریت کو سائڈ پہ کرو, کیونکہ تمہاری ضرورت ہے, کولڈ وار میں ضرورت ہے, یا وار آن ٹیرر میں ضرورت ہے. اور اس وقت تو اسرائیل اتنا گھنونا پروپیگنڈا کر رہا ہے ایران کے خلاف اور مسلم دنیا کو توڑنے کے لیے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ دیکھیں, ایویچے ایڈریا اس بندے کا نام ہے. یہ IDF اسپوکس پرسن ہے ود دی عرب میڈیا, یعنی یہ عربی میں بات کرتا ہے اور اسی لیے اس کو اسپوکسمین بنایا ہوا. IDF کا مطلب ہے اسرائیلی ڈیفینس فورس, اور یہ ویڈیوز بناتا ہے عربی زبان کے اندر. آپ اس کے ٹویٹر کو اکاؤنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کے یوٹیوب پیج کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو بین نہیں کبھی کیا جاتا, جس میں باقاعدہ یہ سیکٹیرینزم پھیلاتا ہے. اب اندازہ کریں, یہ جان بوجھ کے مسلمانوں میں شیعہ سنی تضاد IDF والے, اور یہ تو کھل کے کر رہا ہے. اس نے مختلف قسم کے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں جس میں یہ بڑی چلاکی سے مسلمانوں کے اندر, مسلم دنیا کے اندر یہ سیکٹیرینزم پھیلاتے ہیں تاکہ سنی جو اکثریت ہے آبویسلی مسلمانوں کی, وہ ایران کو سپورٹ نہ کرے. کس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی, سعودی عربیہ کے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں جی, محمد ابن عبد الوہاب نے تو کہا کہ the Shias are quote more damaging to Islam than the Jews and Christians.
اب میں مانتا ہوں کہ جو عبد الوہاب تھے انہوں نے یہ بات کہی، مگر اس کا مقصد کیا ہے یہ بات ریپیٹ کرنے کا کہ بیسکلی جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ ایران کو سپورٹ نہ کریں. اسی طرح وہ کہتا ہے، دیکھیں جی ابن تیمیہ نے شیعہ کے بارے میں کہا کہ شیعہ آر کوٹ فنڈامنٹلی ہپوکریٹس اینڈ لائرز ہو انوینٹ فالس ہوڈس ٹو روئن اسلام. میں مانتا ہوں ابن تیمیہ نے یہ بات کی، بلکہ نہ صرف انہوں نے یہ بات کی، اور بھی بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں. اینشنٹ ہسٹری کے اندر لڑائیاں جب بہت تیز تھیں تو اس قسم کی چیزیں دونوں سائڈ سے آئیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ان کا کیا مقصد ہے یہ چیز پھیلانے کا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، ہمدردی نہ کریں. وہ کہتے ہیں شیعہ آر رافضہ، یعنی کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں پہلے 3 خلیفہ کو، تو آپ کیسے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ شیعہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ایران کی سپورٹ نہیں کرنی. جان بوجھ کے سیکٹیرینزم یہ مسلم دنیا کے اندر عربی زبان کے اندر یہ بندہ پھیلا رہا ہے. یوٹیوب اس کو بین نہیں کرتا، ٹویٹر اس کو بین نہیں کرتا، یہ تو کھل کے بات کر رہا ہے نا. مگر انہوں نے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، فالس اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس، جہاں سے وہ اس ریٹرک کو تیز کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اسی مقصد کے لیے کہ ہم آپس میں بس لڑتے رہیں، مرتے رہیں، مگر کبھی اتحاد نہ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ نہ سکیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی کئی ایسی سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. دیوبندیوں کے اندر سپاہ صحابہ، جس کا نام اب مختلف ہے کیونکہ وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اہل سنت والجماعت اس کا نام ہے. لشکر جنگوی تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے تو کئی اٹیکس بھی کیے ہیں شیعوں کے خلاف، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پارا چنار وغیرہ کے اندر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح بریلوی ٹی ایل پی ہو یا سنی اتحاد کونسل ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر مختلف جگہوں کے اندر انہوں نے یہ نعرہ پاپولر کیا، کافر کافر، شیعہ کافر. اہل حدیث کا بھی یہ نقطہ نظر ہے. جماعت الدعوہ کو آپ دیکھ لیں، جو بیسکلی آپ جانتے ہیں لشکر طیبہ وغیرہ کے ساتھ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ تو رافضہ ہیں، وہ تو رافضی ہیں، تو لہٰذا ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اور اوبویسلی اس کی ریئیکشن کے اندر اہل تشیع نے بھی تحریک جعفریہ پاکستان یا سپاہ محمد پاکستان وغیرہ بنائی، اگرچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں مانتے سنیوں کو، مگر انہوں نے بھی کئی ایکشنز کیے. اور سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کے درمیان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک زمانے کے اندر بہت ساری لڑائیاں، جھڑپیں وغیرہ بھی موجود تھیں. اس سیکٹیرینزم کا کس کو فائدہ ہے؟ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس سیکٹیرینزم کا اگر کسی کو فائدہ ہے تو ان لوگوں کو ہی فائدہ ہے جو یہ سیکٹیرینزم جان بوجھ کے پھیلا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ سیکٹیرینزم پھیلا رہے ہیں. وہ وہاں سے پروپیگنڈا کون لوگ پھیلا رہے ہیں، کون سے وہ اسرائیلی لوگ ہیں جو پھیلا رہے ہیں، سیکرٹ اکاؤنٹ سے کیسے آ رہا ہے. اور یہ لوگ جو سیکٹیرینزم کو قبول کر بیٹھیں، اس کو انٹرنلائز کر بیٹھیں، در حقیقت یہ بھی انہی کے پروپیگنڈے کی مدد کر رہے ہیں. ان کو بھی ختم کرنا چاہیے اپنے اس پروپیگنڈے کو. نہ صرف ہمیں شیعہ اور سنی اتحاد کی سخت ضرورت ہے، میں تو یہ کہوں گا بلکہ کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس اسی وجہ سے رہا ہے کہ اس لڑائی اور اس جھگڑے اور اس تضاد کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، توبہ 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 توبہ، یہ تاریخ کا ایک گھنونا ترین پہلو ہے. تو نہ صرف ہمیں شیعہ سنی اتحاد کی ضرورت ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو جائے تو بہت اچھا ہو، مگر ہمیں تمام مظلوم لوگوں کے درمیان در حقیقت اتحاد کی ضرورت ہے. جی ہاں، ہمیں صرف مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت نہیں، ہمیں ان تمام لوگوں سے اتحاد کی ضرورت ہے جو کہ اس زائنزم کے خلاف، اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اس میں یورپ کے وہ لیفٹسٹ بھی شامل ہیں جس کو آئے دن آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو مارکسسٹ ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو فیمنسٹ ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ تو بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں. اور بھیا وہ جا رہے ہیں ایجپٹ، وہ جا رہے ہیں غازہ، وہ بلاکیڈ کو توڑ کے محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کھانا ان کو پہنچایا جائے، اور ہم جو ہے ان کو برا بھلا ہی کہتے رہیں. دس از دا رانگ پالیسی. درست پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اس کو آپ قبول کریں کہ ہاں یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی بھی کیوں نہ ہو. در حقیقت وہ 5 وقت کا نمازی بے شک ہو، مگر وہ ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. مظلوم کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مظلوموں کا اتحاد ہی ضروری ہے، اور اس اتحاد میں کئی مذاہب کے لوگ شامل ہوں گے، کئی قوموں کے لوگ، کئی رنگ و نسل کے لوگ شامل ہوں گے، تو پھر ہی جا کے اس ظلم و بربریت سے ہم بچ سکیں گے.
اچھا جی، دوسری تنقید کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ایران کے اندر تو ملا چھائے ہوئے ہیں, یہ قسم کا امپیریلسٹ لبرل فیمنزم ہے. میں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں لبرلزم کی مخالفت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرلزم کی اپنی ایک بڑی گھنونی قسم کی تاریخ ہے. نہ صرف یہ کہ لبرلزم ایک کنزرویٹو آئیڈیا ہے, جی ہاں, ایک کبھی بھی ریولوشنری آئیڈیا نہیں تھا. ریپبلکنزم وہ ریولوشنری آئیڈیاز تھے. لبرلزم اس کے مقابلے میں ہمیشہ کنزرویٹو نقطہ نظر رکھتا تھا. اور ارلی کلاسیکل لبرلز اکثر نہ صرف ریسسٹ ہوا کرتے تھے بلکہ امپیریلسٹ تھے, اوپنلی امپیریلسٹ تھے. اس کے اندر وہ لبرلز کے سارے ہیروز وغیرہ بھی شامل ہیں, جس طرح کہ جان سٹورٹ مل اینڈ سو آن. تو ہمارے لیے سرپرائزنگ بات نہیں ہونی چاہیے کہ لبرل فیمنسٹ میں ایک ایسا نقطہ نظر بھی پایا جاتا ہے جو کہ بنیادی طور پہ امپیریلسٹ ہے, کیونکہ لبرلزم میں بنیادی طور پہ پرو امپیریلسٹ نقطہ نظر پایا جاتا ہے, پرو کیپٹلسٹ نقطہ نظر پایا جاتا ہے. تو لبرل فیمنسٹ کے اندر بھی یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ملاز نے تو عورتوں کو, مائنورٹیز کو اپنے جمہوری حقوق نہیں دیے, تو اچھا یہ ہے کہ یورپ اور نیٹو جو ہے ان کو آزاد کر رہا ہے اینڈ سو آن. مگر آپ تاریخ دیکھیں, آپ دیکھیں عراق کے اندر, سیریا کے اندر, لیبیا کے اندر کیا ہوا. کیا آپ کا واقعی یہ خیال ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایرانی خواتین آزاد ہو جائیں گی؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو پلیز آپ اپنا برین جا کے چیک کروائیں, کیونکہ اس سے زیادہ بے وقوفانہ خیال کوئی ہو نہیں سکتا. لبرل فیمنسٹ ہمیں ہر وقت یہ یاد کرواتے ہیں دیر از نو پرفیکٹ وکٹم. وہ کہتے ہیں جی خواتین بھی بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں, کوئی پرفیکٹ وکٹم نہیں ہوتا. تو پھر جب ایران کی باری آتی ہے یا مسلم دنیا کی باری آتی ہے تو تب آپ کیوں کوئی پرفیکٹ وکٹم تلاش کرتے ہیں؟ تب آپ کیوں کوئی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی گورنمنٹ ہونی چاہیے, ایسی کوئی سوسائٹی ہونی چاہیے جو پرفیکٹلی بالکل کام کر رہی ہے, تو پھر ہم اس کے دفاع میں کھڑے ہوں گے. در حقیقت یہ تمام لوگ ایک فالس ڈائکوٹمی بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یا تو آپ سامراج کا ساتھ دیں یا پھر آپ ایران کے ملاؤں کا ساتھ دیں یا صدام کا ساتھ دیں یا پھر آپ اسد کا ساتھ دیں یا پھر آپ جو ہے لیبیا کے گدافی کے ساتھ ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں صرف دو ہی پوزیشنز ہیں, یا تو آپ گدافی کے پرو ہیں یا پھر آپ امریکہ کے پرو ہیں. یہ ایک فالس ڈائکوٹمی ہے. جی ہاں, کیونکہ ہم یہ بار بار کہتے آئے ہیں کہ ہم ملاازم کے خلاف ہیں, ہم ملاازم کے حق میں نہیں ہیں. صدام ہو, گدافی ہو یا پھر اسد ہو یا پھر ایران کے ملا ہو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فالس ڈائکوٹمی اسی لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں موجود, اور انہی اختلافات کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی جو اگریشن اور پریڈیٹری اور امپیریلسٹ وارز ہے ان کی ہم حمایت کر جائیں, یا اگر حمایت نہیں کرتے تو کم سے کم ہم نیوٹرل ہو جائیں. اسی قسم کی ایک اور آرگیومنٹ ہمیں ملتی ہے کہ ایران تو جی ایک اور کیپٹلسٹ کنٹری ہے, وہ کون سی کوئی سوشلسٹ ریاست ہے. اگر وہ سوشلسٹ ریاست ہوتی تو ہم مانتے کہ جناب علی وہ کوئی اینٹی امپیریلسٹ کردار ادا کر رہی ہے, پھر تو ہم مانتے, مگر وہ تو سوشلسٹ ریاست ہے نہیں. جو ریاستیں اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی ہیں یہ لوگ ان کو بھی سوشلسٹ نہیں مانتے. مطلب ہے چین ہو یا ویتنام ہو یا کیوبا ہو, وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح طرح سے سوشلسٹ نہیں ہے. تو پتہ نہیں ان کا سوشلزم کا معیار کوئی اتنا اونچا ہے کہ کوئی اس معیار پہ شاید پہنچ ہی نہیں سکتا. مگر بہرحال یہ ڈیبیٹ ہی نہیں, ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ وہ سوشلسٹ ہیں یا نہیں ہیں. لینن کا کیا موقف تھا ان چیزوں پہ؟ لینن لکھتا ہے سوشلزم اینڈ وار میں, اف ٹمورو موراکو ور ٹو ڈکلیئر وار آن فرانس, India on England, Persia or China on Russia and so forth, those would be just defensive wars irrespective of who attacked first, and every socialist would sympathize with the victory of the oppressed, dependent, unequal states against the oppressing, slave-owning, predatory great powers. اس کو میں اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اگر کل مراکش یعنی موراکو فرانس کے خلاف, ہندوستان انگلینڈ کے خلاف, فارس یعنی ایران یا چین روس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے وغیرہ, تو وہ منصفانہ دفاعی جنگیں ہوں گی. یہ کوئی سوشلسٹ ریاستیں تھوڑی تھیں, یہ انڈیا کوئی سوشلسٹ ریاست تو نہیں تھی جب انگلینڈ کی کالونی تھی, نہ موراکو نہ چائنا وغیرہ. تو کہتا ہے یہ منصفانہ دفاعی جنگیں ہوں گی. کیوں؟ قطع نظر اس کے کہ پہلے کس نے حملہ کیا. یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے مراکش نے پہلے حملہ کیا, یہ میٹر نہیں کرتا. That is irrelevant. کیوں؟ وہ کہتا ہے اور ہر سوشلسٹ ظالم, غلامانہ طاقت کے خلاف مظلوم, محتاج, غیر مساوی ریاستوں کی فتح
کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا. کیوں اظہار کرے گا؟ کیونکہ یہ غلام ریاستیں ہیں. یہ وہ ریاستیں ہیں جن کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ آلریڈی ہیں, محتاج کیا جا رہا ہے. غیر مساوی جنگ ہے, ان ایکول وار ہے. یہ ایک پریڈیٹری جنگ ہے ان ریاستوں کے خلاف, ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, ان کی سوسائٹیز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کوئی امپیریلسٹ پاور ہے؟ ٹھیک ہے, مانا اس میں کیپٹلسٹ بھی ہیں, میں نے ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں, مگر کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک امپیریلسٹ پاور ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ لینن کا کیا تجزیہ تھا کہ کون سی قوتیں امپیریلسٹ پاورز ہیں. انہوں نے جب کتاب لکھی امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم, تو 6 مختلف ریاستوں کا نام لیا انہوں نے. گریٹ برٹن, فرانس, جرمنی, یونائٹڈ اسٹیٹس, جاپان اور زارسٹ رشیا کا بھی نام لیا کہ یہ در حقیقت امپیریلسٹ اسٹیٹس ہیں. دنیا کے 200 مختلف اسٹیٹس میں سے 6 اسٹیٹس ہیں جو کہ امپیریلسٹ اسٹیٹس ہیں. اور ان حوالے سے لینن نے مزید واضح کی بات اسی کتاب میں کہتا ہے, کیپٹلزم ہیز گرون انٹو اے ورلڈ سسٹم آف کولونیل اپریشن and of the financial strangulation of the overwhelming majority of the population of the world by a handful of advanced countries. یعنی کلونیل اپریشن عروج پر پہنچ گئی ہے, یہ ایک گلوبل سسٹم بن گیا اور اس نے دنیا کی اکثریت آبادی کو سٹرینگل کر دیا, اس کا گلا گھونٹ دیا. کس طرح گلا گھونٹا ہے؟ فائنینشیل سٹرینگولیشن کے نتیجے میں ان کو فائنینشلی جکڑ لیا. ہائے ہائے ہائے, آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے پاکستان پر وہ آپ کو یاد آ ہی گیا ہوگا. کہتا ہے اینڈ دس بوٹی, اس سے وہ بوٹی نکالتے ہیں, از شیئرڈ بٹوین 2 or 3 پاورفل ورلڈ پلنڈررز آرمڈ ٹو دا ٹیتھ. یعنی انہوں نے اتنے ہتھیار رکھے ہوئے یہاں تک ان کے ہتھیار جو ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر ہیں, اور یہ 2-3 بس قوتیں جو دنیا بھر کے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. اور وہ نام لیتا کہتا ہے امریکہ, گریٹ برٹن, جاپان, who are drawing the whole world into their war over the division of their booty. یہ جو ورلڈ وار 1 ہو رہی ہے در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ, گریٹ برٹن, جاپان وغیرہ, جرمنی بھی اس میں شامل ہے, وہ بیسکلی بوٹی کی ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن اور ری ڈویژن پر دنیا کو جنگ کے اندر دھکیل رہے ہیں. یہی چیز ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو جناب عالی, میرے پیارے دوستوں, نتیجہ کیا ہوا کہ جب کلونیل پیپل, اور کلونیل پیپل میں وہ تمام لوگ لینن شامل کر رہا ہے جس میں جن کے اوپر ڈائریکٹ کلونیلزم ہو یا جن کے اوپر انڈائریکٹ کلونیلزم فائنینشیل سٹرینگولیشن کے ذریعے ہو, ان تمام لوگوں کو وہ کلونیل پیپل میں شامل کرتا ہے, کیونکہ یہ تمام لوگ بیسکلی امپیریلزم کے بوٹ کے تلے ہیں. وہ کہتا ہے جب یہ لوگ لڑتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفینسو اور جسٹ وار کہتے ہیں, اور اس میں ہم ہمیشہ ان غریب ملکوں کے ساتھ اور مظلوم سماجوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ سامراج کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ایران نے اپنا دفاع کامیابی سے نہیں کیا تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عراق, سیریا اور لیبیا کے لوگوں کے ساتھ ہوا. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح عراق, سیریا اور لیبیا کے لوگ رل گئے اسی طرح ایران کے لوگ یا کوئی بھی اور ملک ہو اس کے لوگ اس طرح سے رل جائیں. وہ اتنی بڑی کرائم ہے جو عراق, سیریا, لیبیا وغیرہ کے اندر ہوا ہے, ایون افغانستان کے اندر اتنی بڑی کرائم ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کرائم اور ملکوں کے اندر جاری رہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جو پروگریسو ذہنیت رکھتا ہے وہ اس معاملے پر نیوٹرل نہیں رہ سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کیا جی 2 سرمایہ دار ملکوں کے درمیان جنگ ہے سانوں کی, وہ یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو مارچ ہے امپیریلزم کی, نیو کلونیلزم کی, جس کے نتیجے میں پورا خطہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. آپ کے سامنے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر, وہ آپ نے خود لائیو دیکھا ہے ویڈیو پر. تو پھر آپ مزید کیا ثبوت چاہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر پوری ریاستوں کو اوور تھرو کرنے کا پروسیس ہے, اس کے پیچھے کیا عزائم ہیں اور اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے؟ تو پروگریسوز کو دنیا بھر میں اسرائیل کہ اس حملے کی مخالفت ہی کرنی ہے, اور کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہو سکتی جو کہ تاریخ کو آپ جسٹیفائی کر سکیں, تاریخ میں آپ جسٹیفائی کر سکیں, آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بڑی اچھی پوزیشن ہے. جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی ریاست کا ساتھ دے رہے ہیں جس پر الزام جینوسائیڈ کا ہے. جی ہاں, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں ہم نیوٹرل رہیں گے, انہوں نے اپنے آپ کو تاریخی طور پہ دستبردار کر دیا, کسی بھی تاریخی کردار سے اپنے آپ کو نکال دیا کہ ہم تو اس مسئلے میں پڑیں گے ہی نہیں, اور لہٰذا وہ irrelevant ہو چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ کنفیوژن پھیلا سکتے ہیں.
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک، سبسکرائب، شیئر وغیرہ وغیرہ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.